موضوع تراوی گزشتہ حلقوں میں ہم نور اسلام میں اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ موجودہ وبا کی وجہ سے مساجد میں تراوی اس سال ادا نہیں ہو رہی اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے، لوگ گھروں میں تراوی ادا کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ارے بھئی اس میں کہیں ہمارے ثواب میں کوئی کمی تو نہیں آ گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایک سنت کام ہے اور اس سنت پر ہم عمل نہیں کر سکے اس مجبوری کی بنا پر۔ لیکن ٹھیک ہے تو مجبوری، لیکن پھر بھی وہ جو مسجد میں باجماعت تراویح پڑھنے میں جو مزہ تھا، جو سرور تھا، جو رونق تھی، وہ اس سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ تو ایسے میں گھر میں نماز پڑھنے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کا اتنا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس حوالے سے جو مختلف خیالات ذہنوں میں آتے ہیں، مولانا اس کے بارے میں کیا فرمائیے گا؟ جی صاحب، اس بارے میں ہم دو تین باتیں کہہ سکتے ہیں۔ پہلی بات اس بارے میں یہ ہے کہ ماہ رمضان کی کئی خصوصیات ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں، اور دوسری خصوصیت جو ہے اس کا ذکر ہمیں حدیث میں ملتا ہے جو بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث وارد ہے۔ پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان جو ہے ماہ رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ رکھتا ہے، اور یعنی من قام رمضان، ماہ رمضان کی راتوں میں جو ہے کوئی بندہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر کوئی بھی مسلمان ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، قیام کی نماز پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں صحابہ علماء نے بات پیش کی کہ جو ماہ رمضان کے اندر قیام کی نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ نماز فرض تو نہیں ہے، لیکن چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، اس کی تاکید کی ہے، توجہ خاص طور پہ دلائی ہے، اسی لیے یہ جو ماہ رمضان میں قیام کی نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ سنت موقدہ ہے، اس پر زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اسی نماز کو ہم لوگ یا تو قیام کہتے ہیں یا پھر تراویح کہتے ہیں، اور اگر وہی نماز جو ہے تاخیر سے پڑھی جاتی ہے سحری کے وقت میں تو پھر اسی کو ہم تہجد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہی نماز جس کے تین الگ الگ نام ہیں، تراویح کی نماز یا پھر تہجد کی نماز یا پھر قیام کی نماز۔ اب یہ ہوگی صاحب پہلی بات۔ اب آتی ہے دوسری بات کہ کیا اس نماز کو جو ہے مسجد میں پڑھنا افضل ہے یا پھر اپنے گھر پہ پڑھنا افضل ہے؟ اگر عام حالات ہوتے، کوئی مجبوری نہ ہوتی، تو اسے مسجد میں پڑھنا افضل ہے، اس اعتبار سے پڑھنا کہ اگر کسی کو قرآن زیادہ یاد نہیں ہے، وہ جماعت سے پڑھنا چاہتا ہے، گھر پہ سستی آئے گی، لیکن اگر کسی کو قرآن یاد ہے، اسے یقین ہے کہ وہ جو ہے گھر پہ اچھی طرح تہجد پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے گھر پہ نماز پڑھنا افضل ہے۔ کیوں؟ گھر پہ پڑھنے میں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے اندر اخلاص آئے گا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو قرآن اس کو یاد ہے اس کو وہ دہرا سکتا ہے، تو اس کا اعادہ ہوگا، ریویژن ہوگا، یہ تمام کے تمام فائدے جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ مسجد میں جو ہے تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے تو باجماعت نماز ہو رہی، حضرت عمر کہتے ہیں یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے کہ تم لوگ مسجد میں نماز باجماعت پڑھ رہے ہو، لیکن وہ نماز جس وقت تم یہ نماز پڑھ کے سوتے ہو وہ وقت جو ہے زیادہ افضل ہے، جبکہ حضرت عمر جو گھر پہ جا کر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس معنی میں سے اب تراویح کی نماز اگر مسجد میں اجازت ہے، چھوٹ ہے، سہولت ہے، بے شک مسجد میں ادا کریں، لیکن حالات کی وجہ سے اگر کوئی مسلمان گھر پہ پڑھتا ہے اور گھر پہ چاہے وہ تنہا پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے، اور گھر پہ چاہے جماعت بنا لے جس کو زیادہ صورتیں یاد ہیں، تو پھر وہ لوگ جو ہے نماز پڑھانے کے لیے امام بن کے نماز پڑھائیں، ان کے پیچھے دوسرے لوگ نماز پڑھیں، تو یہ بھی جو ہے بالکل اس بات کی اجازت ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ تراویح کی نماز گھر پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو اس طرح کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جسے کہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔